السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. برادران اسلام، یہ اس دورے کی تیسری اور آخری نشست ہے جس میں ہم دورہ کا جو اصل موضوع ہے حدیث کی تشریعی اور آئینی حیثیت، اس پر ہم انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کریں گے. ان دو نشستوں میں جن امور پر گفتگو ہوئی ہے اس سے آپ کو بخوبی یہ اندازہ لگ گیا ہوگا کہ حدیث سفینہ نوح ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا اس کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو گئی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا. قیل ومن یابا یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول وہ کون ہے جو انکار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی بلا شبہ اس نے انکار کیا. اور یہی وہ حدیث ہے جو وہ مضبوط قلعہ ہے جو اس کے اندر داخل ہو گیا فتنوں سے اور گمراہیوں سے محفوظ ہو گیا. جیسا کہ وہ حدیث آپ نے سنی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری چیز میری سنت یعنی میری حدیث ہے. بلکہ یہ وہ زیادہ حق ہے جو اس راستے پہ چلا وہ ہدایت یافتہ ہوا، اور جو اس راستے سے ہٹا وہ گمراہ ہو گیا. رب العالمین نے فرمایا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نے اس نبی کی اطاعت کی تو تم ہدایت یافتہ ہو گئے. برادران اسلام، ان ساری تصریحات کے باوجود آج ہم دیکھتے ہیں شروع زمانے سے اور آج بھی حدیث پر مختلف جہتوں سے حملہ کیا جا رہا ہے. کبھی یہ کہہ کر رد کیا جاتا ہے کہ احادیث کی کتابت اور حفظ کا دور تو بہت بعد میں شروع ہوا. بخاری اور مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتابیں تیسری صدی میں وجود میں آئی ہیں، تو ان دو صدیوں میں جب تدوین نہیں ہوئی تو پھر کیسے ان پر اعتبار کیا سکتا ہے. کبھی یہ کہہ کر رد کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں عقل کے معیار پر نہیں ہیں، اور کبھی ان احادیث کو یہ کہہ کر رد کیا جاتا ہے کہ ان احادیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک وقت کے لیے تھی، اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے. تو اس طریقے سے مختلف نہائیوں سے احادیث پر حملہ کیا جاتا ہے، تاکہ کیونکہ جب تک احادیث کا سلسلہ جاری رہے گا، پڑھنے کا اور پڑھانے کا، تعلم کا اور تعلیم کا، اور احادیث کی نشر و اشاعت کا کام رہے گا، اور امت کو اس کے رسول کی باتوں سے جوڑ دیا جائے گا، تو اس امت میں گمراہی اور بدعتیں داخل نہیں ہو سکتی ہیں. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یاتونکم بشبہات القرآن، یہ لوگ تمہارے پاس قرآن کے شبہات کو لے کر آئیں گے. یعنی کہیں گے قرآن میں تو ہے نماز پڑھو، یہ تو نہیں ہے 5 وقت نماز پڑھو، قرآن میں تو رکوع سجدے اس کیفیت سے نہیں ہے،
تو وہ اس طریقے سے وہ تمہارے پاس قرآن کے شبہات کو لے کر آئیں گے، فرموہم بالسنن، تم ان پر سنتوں کی تیر چلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک احادیث کا سلسلہ جاری رہے گا تو بدعتیں پلٹ نہیں سکتی۔ دوسری صدی میں سب سے پہلے انکار حدیث کا سلسلہ خوارج نے شروع کیا۔ خوارج نے کہا قرآن کافی ہے، احادیث کی ضرورت نہیں، کیوں کہ احادیث کو سنتے تھے صحابہ کی زبانی اور صحابہ ہی کو کافر کہتے تھے۔ اب وہیں سے پھر اس کے بعد ایک گروہ پیدا ہوا معتزلہ کا۔ خوارج کو خوارج اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عامت المسلمین کے راستے سے باہر نکل گئے تھے، اور معتزلہ کو معتزلہ اس لیے کہا جاتا ہے، اس کا جو بانی ہے واصل ابن عطا حسن بصری کے مجلس میں تھا، کسی بات میں اختلاف ہو گیا، اس کا کہنا یہ تھا جو بھی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے جہنم میں جائے۔ حسن بصری نے اس پر ٹوک دیا تو اس مجلس سے الگ بیٹھ گیا۔ حسن بصری نے کہا یہ اعتزل عنا، وہ ہم سے الگ ہو گیا، تو وہیں سے اس گروہ کا نام معتزلہ ہو گیا۔ تو یہ دوسری صدی ہجری سے یہ فتنہ انکار حدیث کا طوفان اٹھا، مگر محدثین کرام نے اس کے خلاف ایسے وجود لکھے اتک گیا۔ پھر 13ویں صدی میں یہ فتنہ ہندوستان میں اٹھا اور یہاں بھی مختلف انداز سے احادیث کو رد کیا گیا، بلکہ ایک جماعت بن گئی اہل قرآن کے نام سے۔ آگے انشاءاللہ جب دورہ ہوگا فتنہ انکار حدیث اس میں باتیں ذکر کی جائیں گی۔ مگر اس وقت جو علماء سلف علماء حدیث تھے انہوں نے ان کا بڑھ کر مقابلہ کیا، یہ فتنہ بھی دب گیا۔ اب یہ فتنہ کسی اور روپ سے سر اٹھا رہا ہے، کبھی کسی اور گروہ کے نام سے، کسی اور گروہ کے نام سے، بالکل احادیث کا رد کرنے کے بجائے تو جزیات کی بنیاد پر احادیث کو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے چند سوالات رکھنا چاہتا ہوں کہ جن کی بنیاد پر وہ احادیث کو رد کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ ہم اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں۔ اس بات پر تو ہم سب متفق ہو گئے کہ احادیث دین میں آئینی درجہ اور قانونی درجہ کے حامل ہے یا نہیں؟ سب کا اتفاق ہے۔ صبح سے آج تک ہم نے جو نصوص پڑھے اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ احادیث بھی وحی ہے، جس طریقے سے قرآن مجید بھی وحی ہے۔ تو گویا احادیث کا اصطلاحی درجہ، تشریعی، آئینی اور قانونی درجہ مسلم ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جب اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال۔ منکرین حدیث کا کہنا یہ ہے قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے بارے میں فرمایا تبیان لکل شیء، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ جب ہر چیز کی وضاحت ہے تو پھر کیا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہر چیز کی وضاحت ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سوال سوچ کر رکھیے جواب۔ دوسرا سوال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے۔ جب ساری باتیں آ گئی ہیں تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دو سوال ہو۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے نصوص جس میں اطاعت رسول کا ذکر آیا ہے، جو آپ نے سنے، یہ سب اس بارے میں ہے کہ امیر کے اطاعت فرض ہے، تو یہ ہر دور کے امیر کے لیے ہے، جو بھی امیر حاکم ہوگا اس کی اطاعت کی جائے گی۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ چوتھا ان کا اعتراض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حدیثوں کو قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن کے موافق ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دو۔ یہ وہ چار بڑے اعتراضات ہیں جو منکرین حدیث کے جانب سے ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا جو اعتراض ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ قرآن میں ہر چیز کو ہم نے بیان کر دیا، اس کا کیا جواب کسی کے پاس ہے؟ قرآن میں حدیث کی بھی وضاحت کی گئی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے، اس لیے ہم حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے۔ صحیح بات۔ تو ہم اس کا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں کہ ایک طرف یہ مان لیا جائے قرآن میں ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے، تو ہم کہیں گے قرآن نے یہ بھی تو کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی ہم نے آپ پر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو قرآن کی تفسیر کریں۔ تو سوال یہ ہے اگر قرآن میں ساری چیزیں آ گئی ہیں تو قرآن خود یہ کہتا ہے کہ اس کی تفسیر آپ کے ذمہ ہے اور قرآن کی آیتوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔
ہمارے فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن کی آیتوں میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. تو لہذا ہم کہیں گے کہ جو تبیان لکل شیء کا مطلب وہی ہے کہ ہم نے اس کو ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے. یعنی قرآن کی تفسیر کہاں سے لینی ہے، قرآن کے مبہم کی تفصیل کیا ہے، قرآن کے اجمال کی تفصیل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ کدھر لوٹو، لتبین للناس ما نزل الیہم، یعنی احادیث کے جانب لوٹو. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے جو کہا ہم نے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے، تو مطلب قرآن مجید کو نازل کیے اور اس کی تفسیر کہاں سے لینا ہے وہ بھی ہم نے بیان کر دیا ہے. تو لہذا اس میں کوئی جو ہے تعارض نہیں ہے. اور دوسری جو آیت ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں، تو اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. سیاق و سباق سے دیکھیں تو لوح محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں سارے کائنات میں کیا ہونے والے ساری باتیں لکھ دی گئی. ہم نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے، تو قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے حدیث پر عمل کرنا، یہ بھی کس میں لکھ دیا گیا ہے؟ قرآن میں لکھ دیا گیا ہے. تو لہذا اس سے معلوم ہوا بدرجہ اولا ہمیں احادیث کی جانب لوٹنا ہے اور اس سے جو ہے زندگی کے لیے رہنما اصول اخذ کرنا ہے. اب رہا یہ سوال کا جواب آپ کو دینا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی آیتیں اور حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے تعلق سے ہیں وہ امیر کے اطاعت کے تعلق سے ہیں. تو لہٰذا اب جب آپ نہیں رہے تو آپ کی اطاعت نہیں ہے. اب جو امیر بنے گا ہم اس کی اطاعت کریں گے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ نمازوں کی تفسیر، روزے کی تفسیر اس کی ضرورت نہیں ہے. جو امیر آئے گا وہ امیر ہی تشریح کرے گا اس کی نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنی ہے. اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ تشریح کیجیے. مطلب اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ قرآن مجید میں جو رسول کے اطاعت کا حکم دیا گیا ہے وہ بحیثیت امیر نہیں ہے، وہ بحیثیت رسول ہے. کیونکہ اگر وہ اس اطاعت سے مراد صرف امیر کے اطاعت ہوتی تو قرآن مجید نے امیر کے اطاعت کے ساتھ رسول کے اطاعت کا حکم دیا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کے اطاعت کرو، رسول کے اطاعت کرو اور حاکموں کے اطاعت کرو. تو اگر رسول سے مراد حاکم ہوتے تو رسول کی ضرورت نہیں، پھر اولی الامر لانے کی ضرورت نہیں تھی. پھر ایک اور نقطہ دیکھیے، رسول واحد کا صیغہ ہے، اولی الامر جمع کا صیغہ ہے. یعنی رسول اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے، لہٰذا اسی رسول کو اطاعت کرنی ہے. اولی الامر آنے والے ہیں تو ہر دور میں جو اولی الامر آئے گا تم ان کی اطاعت کرو گے. تو اس طریقے سے اس کا بھی یہ جواب ہو گیا. اور رہی یہ حدیث کہ میری حدیثوں کو قرآن پر پیش کرو، موافق ہے تو لے لو ورنہ چھوڑ دو، یہ موضوع اور من گھڑت حدیث ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور ایک بار ایسا ہی ہوا میرے ساتھ کہ منگلور گیا میں، منگلور میں ایک مسجد ہے مسجد ابراہیم خلیل، تو وہاں بھی اس فرقے سے ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حدیث کی وجہ سے ہی جھگڑے ہو رہے ہیں، لہذا نعوذ باللہ احادیث کو چھوڑ دیا جائے. میں نے کہا کیسے جھگڑے ہو رہے ہیں؟ تو کہہ رہا دیکھو ایک کا کہنا ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دو کھڑے ہو، دوسرے کا رکوع کے بعد کیا ہے ہاتھ باندھ دو، بعض کا کہنا ہے کہ سینے پر باندھو، بعض کو ناف کے نیچے. احادیث کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، اس لیے جو ہے احادیث کو چھوڑ کر قرآن پہ اکتفا کر لیا جائے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس سے اللہ کے رسے کو قرآن کو پکڑو، حدیث کو پکڑنے کے لیے نہیں کہا گیا. ہم نے اس کے جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے پہلے آپ یہ فیصلہ کر لیجیے آپ حدیث کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اگر آپ حدیث کو مان رہے ہیں تو آپ کا ایک جواب ہے، اگر آپ نہیں مان رہے ہیں تو دوسری بات ہے. اگر آپ کہہ رہے میں نہیں مانتا تو پھر آپ ہمارے مسجد میں آئے تھے. نماز جو ابھی آپ جمعہ کی پڑھی آپ نے کس طریقے سے پڑھی، طریقہ کس نے آپ کو بتایا؟ اس کا مطلب آپ حدیث کو مان رہے ہیں. جب آپ حدیث کو مان رہے ہیں تو پھر آپ اس قسم کی باتیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں. میں نے اس بات جواب ہے، دیکھیے احادیث میں تعارض نہیں ہے، تعارض ہمارے سمجھ اور فہم میں ہے. ممکن آپ کہیں کہ دونوں میں تعارض ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. اب مثلا ایک رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے والی بات یہ ایسی چیز ہے کہ دونوں طریقے جائز ہیں. اب مسئلہ ختم ہو گیا اس کے اندر.
تو ایسا نہیں کہ ایک چیز کرنے ایک چیز چھوڑنے سے نماز باطل تو نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا ایسی صورت میں جو دونوں چیزیں طرفین دونوں پہ جائز ہیں، مسئلہ ختم ہو گیا. تو میں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہمارے فہم کا قصور ہے، احادیث کا کوئی قصور نہیں ہے. تو الفاظ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے شبہات منکرین حدیث کے جانب سے آتے ہیں امت کو گمراہ کرنے کے لیے کہ اس طریقے سے لوگ احادیث کو چھوڑیں. جب حدیث کو چھوڑ دیے تو اس کا مطلب کیا؟ دین ختم. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان شبہات کے جال میں نہ پھنسے اور احادیث سے قریب ہوتے جائیں، خود پڑھیں، مسجدوں میں پڑھائیں، اس کو آگے تک ہم پہنچائیں. اور جب تک احادیث کا سلسلہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ یہ امت گمراہی سے بچ جائے گی. اس سلسلے میں یہ جاننا ہے کہ قرآنی احکام کے مقابلے میں حدیثی احکام کی جو قسمیں ہیں کیا ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اب جیسا اعتراض ہوا کہ قرآن تو ہے، حدیث کی کیا ضرورت ہے. اگر آپ بنظر غائب دیکھیں گے قرآن کے مقابلے میں حدیث کی 3 صورتیں ہیں. ایک، بعض احادیث ایسی ہیں جن میں وہی حکم ہے جو قرآن میں ہے. قرآن میں ہے نماز پڑھو، حدیث میں ہے نماز پڑھو. قرآن میں ہے زنا کے قریب نہ جاؤ، حدیث میں ہے زنا حرام ہے. تو یہ وہ احادیث ہے جو قرآنی احکام میں تاکید پیدا کرتے ہیں، تو اس کی تائید کرتے ہیں. جیسے قرآن میں ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تمہیں ایک دوسرے کے مال کو آپس میں باطل طریقے سے دکھاؤ. حدیث میں بھی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں اپنے بھائی کے مال کو ناحق ہے. تو وہ ایک دوسرے کی تاکید کرتے ہیں. قرآن میں وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اس قسم کی حدیثیں قرآنی احکام میں کی تاکید اور تائید کرتی ہیں. اور دوسرے قسم کے احادیث وہ ہیں جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں. تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں عام ہے تو خاص، اس کو خاص کرتے ہیں. قرآن میں مجمل ہے تو اس کو بیان کرتے ہیں، مبہم کو واضح کرتے ہیں، مطلق کو مقید کرتے ہیں. اس کی مثال دیجیے. قرآن میں ہے چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کو کاٹو. اب ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ قرآن میں کہیں نہیں ہے. ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک پورا ہاتھ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب پورا ہاتھ کاٹا جائے یا کوہنی تک کاٹا جائے یا کلائی تک کاٹا جائے. تو حدیث میں اس کی تفسیر ہے کو یہاں تک کاٹا جائے. اس سے معلوم ہوا کہ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا مشکل ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن میں ہے نماز پڑھو، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، رکوع کیسے، سجدہ کیسے، سب قرآن میں نہیں ہے. تو کیا اس سے بات معلوم ہے کہ قرآن کیا دوسری قسم کا حدیث وہ ہے جو قرآن کی تفسیر بیان کرتی ہیں. اسی کے طور پر اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک ہم پر اس قرآن کو بیان کرنا ہے. یہ جو بیان اللہ عز و جل نے کیا وحی خفی کے ذریعے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امت تک پہنچا دیا. تیسری قسم کی وہ حدیثیں ہیں کہ جن میں ایسے احکام ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں. تو پہلی قسم کے حدیثیں قرآن میں ہیں، دوسری قسم کی حدیثیں قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرتے ہیں، تیسری قسم کی ایسی حدیثیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں. تو حدیث یہاں مستقل ہے اپنی شریعت میں. کیسے؟ قرآن میں ہے محرمات کا ذکر کرتے ہوئے مائیں حرام ہے، بہنیں حرام ہیں، یہ سب آخر میں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ ایک ساتھ دو بہنوں کو عقد نکاح میں نہیں رہ سکتے. لیکن پھوپھو اور بھتیجی کو، خالہ اور بھانجی کو ایک ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ قرآن میں نہیں ہے. تو یہ چیز آپ کو کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے ملے گی. اب آپ کو کہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ پھوپھی اور بھانجی کو یا پھوپھو اور بھتیجی کو یا خالہ اور بھانجی کو ایک ساتھ اپنے عقد میں آپ رکھیں گے. تو یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، احکام ہیں جو قرآن میں نہیں ہے لیکن وہ احادیث میں ہے، اور ان کی بھی وہی حیثیت ہے جو قرآنی احکام کی حیثیت ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں اور 2 خون ہمارے لیے حلال. یہ قرآن میں نہیں ہے. تو 2 مردار مچھلی ہے، ٹڈی ہے، اور 2 خون الکبد والطحال. تو یہ چیزیں ہیں جو کس کے اندر ہے؟ حدیث کے اندر ہے، قرآن میں نہیں ہے. تو اس سے بات معلوم ہے کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو مستقل ہیں، تو لہذا ان کی بھی وہی تشریعی حیثیت ہے. جیسے گھریلو گدھا ہے، جیسا گدھا ہے، گدھا حرام ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ چیز آپ کو کہاں سے ملے گی؟ حدیث شریف سے ملے گی.
تو ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر کس میں ہے؟ حدیث میں ہے، اور ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہیں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم حدیث کے بغیر دین پر چل نہیں سکتے۔ اسلام کو مکمل طور سے اپنانا ہے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم احادیث کو اپنی زندگی میں داخل کریں، تبھی چل کر ہم دین میں قائم رہ سکتے ہیں۔ لیکن اتنا جان لیں کہ قرآن اور حدیث میں ایک حیثیت سے فرق ہے۔ فرق یہ ہے، جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ قرآن وحی متلو، یہ وحی غیر متلو۔ قرآن کی نماز میں تلاوت ہوتی ہے، حدیث کی نماز میں تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ قرآن کو حالت جنابت میں چھو نہیں سکتے، حدیث کو چھو سکتے ہیں۔ تو یہ چند احکام میں فرق ہے، لیکن جس طریقے سے قرآن حجت ہے اسی طریقے سے کیا ہے؟ حدیث بھی حجت ہے دین کے اندر۔ اب آخری سوال جس سے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اب آپ یہ مان لیے کہ احادیث بھی دین میں حجت ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ویسے ہی حجت ہے جیسا قرآن، یا قرآن کے نیچے کے درجے میں حجت ہے؟ جواب آپ لوگوں سے، آپ کا کیا جواب؟ جیسے قرآن حجت ویسے، اور آپ لوگ نہیں، پہلے قرآن بعد میں حدیث؟ دونوں بھی برابر ہے، حجت ہے حدیث بھی۔ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہے فضیلت میں قرآن کا درجہ اونچا ہے، لیکن حجت کے اندر دونوں برابر ہیں۔ آج کے جی قرآن اور حدیث جو ہے ابتدا اسلام سے ساتھ ساتھ چلے ہیں۔ جیسے کہ پہلی وہی اقرا کس وغیرہ پہلے تھی، تو اللہ کے رسول کا جواب کیا ہے؟ ماں آنا بخاری، حدیث بھی برابر کے شروع وہی کے ساتھ ہی ماں آنا بخاری، میں پڑھا لکھا ہوں۔ اور قرآن کی اگر یہ آیت نہ ہوتی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر نبی کی زندگی ہمارے لیے دنیا کے مسلمانوں کے لیے اگر یہ نمونہ نہ ہوتا جو حدیث کا انکار کر رہے ہیں تو یہ آیت بیکار ہو جاتی۔ اگر نبی کا نمونہ ہمارے لیے جو ہے حجت نہیں ہے دین کے، تو یہ آیت، اس آیت کا کیا پتہ پورا اسلامی چلے آتا ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جس طرح سے قرآن مجید حجت ہے، بالکل اسی طریقے سے حدیث صحیح، احادیث صحیح بھی حجت ہے۔ اس میں کوئی نمبر ایک نمبر دو کی بات نہیں ہے۔ یہی جو ہے آج کے اس دورہ کا خلاصہ ہے۔ اب آئیے ہم اس تعلق سے چند نصوص پڑھتے ہوئے جائیں۔ النبی رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو رافع سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الفین احدکم متکیا علی عریکتہ تاتیہ امر مما امرت به ونہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا۔ ایسا نہ ہو کہ میں تم میں سے کسی ایک کو اپنے گاؤں تکیے پر لیٹتے ہوئے پاؤ، میرے پاس کوئی حکم آئے جو میں نے حکم دیا ہے منع کیا تو کہے مجھے نہیں معلوم، ہمیں جو ہم اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی اتباع کریں گے۔ اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس سے منع کیے ہیں۔ دوسری ایک حدیث مقدام بن معدی کا رب کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سن لو بے شک میں قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے جیسے دیا گیا۔ اس پر غور کیجیے، اس کے ساتھ اس کے جیسے دیا گیا، یہ مطلب کیا ہے؟ جیسا قرآن، جس طریقے سے قرآن حجت ہے اسی طریقے سے میری حدیثیں بھی کیا ہے؟ حجت ہے۔ الا یوشک رجل شبعان علی عریکتہ یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كما حرم اللہ۔ کہ ایسا نہ ہو کہ ایک شخص اپنے گاؤں تکیے پر لیٹا ہوا ہو، آسودہ ہو کر کہے بس قرآن کو اپنا لو، جو اس میں حلال حلال سمجھو، جو حرام حرام سمجھو، سن لو اللہ کے رسول نے جو حرام کیا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تو مطلب دونوں ایک ساتھ برابر ہیں۔ جابر بن عبداللہ سے وہ کہتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل احدکم یاتیہ حدیث من حدیثی، شاید کہ تم میں سے کوئی ایسا ہو جس کے پاس میری حدیث میں سے کوئی حدیث آئے، وہ متکئ علی ارائکتہ، وہ اپنے گھاؤ تکیے پر لیٹا ہوا ہو، فیقول، پس وہ کہے دعونا من ھذا، اس کو چھوڑو، ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعنا، اللہ کے کتاب میں جو ہم اس کی پیروی کریں گے۔ تو یہ اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی متنبع کیا تھا۔ ذرا اس پر بھی غور کیجئے، کتنی اچھی بات ہے۔ حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ عمران ابن حسین بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ ان کے شاگرد تھے۔ ایک شخص نے کہا کس سے؟ عمران ابن حسین سے، لا تحدثون الا بالقرآن، ہمیں بس قرآن کا درس دیجیے، حدیث چھوڑیے۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، لکھ دیجیے حدیث کا درس، ان کے چہرے کو دیکھیے کیسے اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ایک چیڑ سے ان کی پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں لا تحدثون الا بالقرآن، کہا آپ ہم سے صرف قرآن بیان کیجیے، حدیث مت۔ فقال له ادنو، کہا قریب آ جاؤ۔ فدنا، وہ شخص قریب آ گیا۔ قال ارأيت لأكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد فيه صلاة الظهر 4 وصلاة العصر 4 والمغرب 3 تقرأ في 2؟ أرأيت لو أكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف 7 والطواف بالصفا والمروة؟ کہا قریب بلا قریب آ، کہا دیکھو تم خبر دو مجھے، اگر تم اور تمہارے ساتھیوں کو قرآن کا حوالے کیا جائے، کیا اس میں تم ظہر کی نماز 4 رکعت پاتے ہو؟ کیا عصر کی نماز 4 رکعت پاتے ہو؟ کیا مغرب کی 3 رکعت پاتے ہو جس کے 2 میں قرات کی جاتی ہے؟ کیا تم اور تمہارے اصحاب کو قرآن کے حوالے کیا جائے، کیا اس میں ہے کہ بیت اللہ کے اطراف طواف، صفا مروہ کے اطراف طواف 7 مرتبہ کیا جائے گا؟ ثم قال اے قوم، کہا لوگوں سن لو، خذوا عنا، ہم سے لے لو، یعنی احادیث سے لیتے رہو، فَإِنَّكُمْ وَاللَّهِ إِلَّا تَفْعَلُوا لَتَضِلُّنَّ، قسم اللہ کی اگر تم نے احادیث سے منہ موڑ لیا، علم حدیث حاصل نہیں کیے، البتہ ضرور تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو آج جو گمراہی کا بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں، مجلسیں جماتے ہیں، لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، لیکن دیکھیں نصوص سے، احادیث سے کس قدر دوری پائی جاتی ہے۔ ہم اپنا گھر ہو یا کہ بازار ہو، مسجد ہو، ہمیں ہر جگہ چاہیے دیکھا جائے کہ احادیث ہمیں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ حسان بن عطیہ یہ کہتے ہیں کہ کان جبرائیل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ، کہ جیسے قرآن لے کر نازل ہوتے تھے ویسے سنت کے ساتھ بھی نازل ہوتے تھے۔ ایوب سختیانی کہتے ہیں ایک شخص نے مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے کہا لا تحدثون الا بالقرآن، ہمیں صرف قرآن بیان کیجیے۔ فقال له مطرف نے کہا ان واللہ ما نريد بالقرآن بدلا ولكن نريد من هو عالم بالقرآن منا، کہا ہم جو حدیث بیان کرتے ہیں یہ مت سمجھو ہم قرآن سے اعراض کر رہے ہیں، قرآن کا کوئی بدل نہیں تلاش کر رہے ہیں، ہم اس شخص کو چاہ رہے ہیں جو ہم سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے احادیث پڑھنے کا مطلب یہ نہیں، احادیث کا درس رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن سے آپ رخ موڑ لیے، بلکہ آپ قرآن کے بارے میں زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے حدیث کو آپ پڑھتے ہیں۔ اور اوزائی نے کہا کہ ایوب سختیانی نے کہا اذا حدثت الرجل بالسنہ، جب تم کسی کو حدیث بیان کرو، اور آج بھی ہوتا ہے کوئی مسئلے میں بات حدیث پیش کیجیے، فقال دعنا من هذا وحدثنا من القرآن، وہ کہ اس کو چھوڑ، قرآن بیان کر، فعلم انه ضال مضل، تو جان لے وہ شخص گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ اور آج اس قسم کے بے شمار لوگ آپ کو پائیں گے، کسی بات میں کہیے کہ حدیث پیش کیجئے، دلیل پیش کیجئے حدیث سے، تو فوراً ان کا رخ بدل جائے گا، اس کو چھوڑیے۔ تو آپ سمجھیے کہ ایسا شخص کیا ہے، ضال ہے اور جو ہے مضل ہے۔ تو بعد سامعین کرام، خلاصہ دورہ یہ ہے کہ قرآن کے جیسے حدیث بھی وحی ہے، بس وحی میں فرق ہے، اور احادیث کا بہت اونچا مقام ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ اس ذات کے اقوال و افعال اور تقریرات ہے کہ جو کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت ہے، جسے اللہ عز و جل نے تمام انسانوں پر، تمام مخلوقوں پر فضیلت دی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس طریقے سے قرآن شرعی حجت ہے،
बिल्कुल बेआईन उसी तरीके से हदीस भी शरई हुज्जत है। तो बाद सामीन किराम, जब इस नतीजे तक हम पहुँचे तो हम पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। मुहद्दिसीन किराम ने अपने अपने दौर में अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया और मुल्क मुल्क का सफ़र किए, दुनिया के कोने कोने का सफ़र किए, अहादीस को जमा किए, ज़ईफ़ अहादीस से सही अहादीस को अलग किए और इस तरीके से उम्मत को गुमराही से बचा लिए। आज जो हम देखते हैं नए नए फ़िरक़े और नई नई जमातें, नए नए मसलक या कि नए नए ख्यालात आ रहे हैं और सब पर इस्लाम का लेबल लगाया जा रहा है, इन सब का इलाज एक ही चीज़ से है और वो ये है कि अहादीस का पढ़ना और पढ़ाने को आम किया जाए, उसकी नस्ल व इशाअत को आम किया जाए, उसके दर्स को आम किया जाए और हर शख्स को इससे मुसल्लह किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक दुआ है कि सुबह से अब तक जो कुछ हमने कहा है, अल्लाह अज़्ज़ व जल इन सारी बातों पर कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हिफ्ज़ अहादीस और अहादीस की दर्स व तदरीस और अहादीस की नस्ल व इशाअत की हमें तौफीक अता फरमाए और अहल हदीस मुहद्दिसीन के नक्श कदम पर हमें चलने की तौफीक दे। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से आप लोग बहुत ही सुकून और इत्मीनान के साथ शेख के दर्स को समाअत फरमाया। इंशाअल्लाह इस दर्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शेख के दर्स के बाद अब आपके सामने सूबा अमीर फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल रहीम मक्की हफ़िज़हुल्लाह खिताब फरमाएंगे। आपके खिताब के बाद जितने लोग इस दौरे इल्मिया में शिरकत किए हैं, इन तमाम को इनकी शिरकत पर सनद दी जाएगी। उसके बाद शहरी अमीर मौलाना अब्दुर्रहमान फ़ारूक़ी साहब का सदारती खिताब होगा। इंशाअल्लाह नमाज मगरिब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान शहरी जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद व मोहतरम मौलाना तहा सईद खालिद मदनी हफ़िज़हुल्लाह अमीर सूबाई जमीयत अहले हदीस उड़ीसा व दीगर उलमाए किराम व हाज़रीन, हम और आप माशाअल्लाह दफ्तर जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद के वसी हाल में बैठे हैं और एक ख़ास मुनासबत से हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। शायद मेरे इल्म के मुताबिक इस तरह की मुनासबत और इस तरह का मौका ये पहला मौका है जो इस अंदाज में जमा किया गया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस तरह की नशिस्तें बार बार हमें मुनाकिब करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मैं अपने मुख्तसर और महदूद वक्त में चंद ज़रूरी और अहम बातें आपके सामने पेश करूँगा, जो बातें इंशाअल्लाह मेरे हक़ में और आप तमाम के हक़ में मुफीद होंगी। सूरह असर की मैंने तिलावत की है। इस सूरत की तर्जुमानी इस तरह की जा सकती है और इस सूरत के मानी को इस तरह बयान किया जा सकता है। कसम है ज़माने की, बेशक इंसान ज़रूर खसारे में है, घाटे में है।
سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور صالح عمل کیا اور حق کی وصیت اور تاکید کی اور صبر کی تلقین کی۔ حضرات، آپ جانتے ہیں علم کے نام پر دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام کا مرجع قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہر طرح کے علوم کی طرف اشارہ ہے اور ہر طرح کے علوم کے اصول اور ضوابط بھی قرآن اور سنت میں بتا دیے گئے ہیں۔ تو علوم میں سب سے پہلی بات جس کا اہتمام کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے وہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اپنے رب کو جانے۔ جس نے اپنے رب کو جانا وہ خسارے سے بچ گیا۔ اسی لیے ایک کہاوت ہے، من عرف ربہ عرف نفسہ۔ جس نے اپنے رب کو پہچانا اس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ ظاہر ہے کسی کو اگر یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے تو وہ بندہ ضرور اللہ ہی کی عبادت کرے گا۔ اگر کسی کو یہ معرفت ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہی کائنات کا رب ہے تو ہر نفع اور نقصان میں اللہ رب العالمین ہی کو وہ مطلوب سمجھے گا۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے خاص نام ہیں اور اس کے خاص صفات ہیں اور پھر اس کے افعال ہیں تو ان باتوں کو اسی کے ساتھ متصف کرے گا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان علم کے نام پر سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانے، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق، اپنے مدبر کو جانے۔ یہی بات قرآن نے کہی، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ جان لیجئے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہو سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں کتاب العلم کے تحت ایک باب باندھا۔ اس باب اور مسئلے کو یوں انہوں نے بیان کیا کہ باب العلم قبل القول والعمل۔ باب ہے علم حاصل کرنے کا کہنے سے پہلے اور عمل کرنے سے پہلے۔ کسی بات کو کہنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، کسی بات پر عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ذکر کرنے کے بعد اسی آیت مبارکہ کا انہوں نے تذکرہ فرمایا ہے اور بہت ساری احادیث کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو سب سے پہلے رب کی معرفت ضروری ہے۔ اگر دنیا اپنے رب کو جان لے اور رب کے حقوق کو سمجھ لے تو دنیا میں جتنا شر و فساد دیکھا جا رہا ہے یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انسان سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ تو رب کی معرفت علم کے نام سے ضروری ہے۔ اور دوسرے درجے میں رسول کا مقام جاننا ضروری ہے۔ اگر رسول کے مقام کو نہیں جانا گیا تو یہ انسان کسی کو اپنا رہبر نہیں تسلیم کرے گا اور اپنا قدوہ اور نمونہ نہیں تسلیم کرے گا۔ یہی بات ہے، رسول کے مقام کو پہچان کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ رسول کا مقام یہ ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے دراصل اللہ کی اس نے اطاعت کی۔ رسول کا مقام یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ویسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کی اطاعت ضروری ہے، ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ رسول کا مقام یہ ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تو رب کی معرفت ضروری ہے علم کے نام سے، رسول کے مقام کو جاننا ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی زندگی کے اندر احکام ہیں برتے جانے والے، چاہے ان احکام کا تعلق اعتقادات سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، ان تمام کے دلائل قرآن اور سنت سے جاننا ضروری ہے۔ حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام جاننا اور حلال کے دلائل کو سمجھنا، حرام کے دلائل کو جاننا یہ ضروری ہے۔ تو 3 باتوں کی معرفت ضروری ہے۔ جو لوگ بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید کو خوب اچھی طرح جانیں، اور جو لوگ بھی علم دین حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ رسول کا مقام پہچانیں،
جو بھی دینی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ ہر بات کو دلیل کی روشنی میں جانیں، حلال کو حلال، حرام کو حرام جانیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو معزز حاضرین، میں عرض یہ کر رہا تھا 5 بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بات علم ہے، علم سے متعلق ضروری باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ہم نے اور آپ نے علم حاصل کر لیا الحمدللہ، جو کچھ بھی ہم نے علم حاصل کرنا تھا کر لیا، لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ ہر چیز کی انتہا ہے، علم کی انتہا نہیں ہے، علم کی انتہا نہیں ہے، اور علم کا جو سمندر ہے بہت گہرا ہے، اس کی گہرائی اور کنہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ لہذا ہمیشہ اپنے آپ کو یہ جان رکھیں کہ میں جتنی باتیں جانتا ہوں اس سے کہیں زیادہ باتیں میں نہیں جانتا، جتنی باتیں میں جانتا ہوں اس سے کہیں زیادہ باتیں میں نہیں جانتا، ہمیشہ یہ دماغ میں رکھیں، اور سامنے والے کو اپنے سے زیادہ علم والا سمجھیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَفَوْقَ ذِي كُلِّ عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اپنے آپ کو علم کی انتہا ہرگز نہ سمجھیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، اب مجھے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلسل زندگی کے آخری لمحات تک علم کا سلسلہ جاری رکھیں، پڑھتے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے۔ ایک بات یہ ہے، علم نافع کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اور اپنی امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء یا عملا متقبلا وشفاء من کل داء، کہ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، فائدہ دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ فائدہ دینے والا علم کون سا ہے؟ فائدہ دینے والا علم قرآن و سنت کا علم ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرے اور عمل کے جذبے کے ساتھ علم حاصل کرے۔ کوئی بھی مسئلہ ہمیں اگر معلوم ہو گیا اور ہم نے ٹھان لی کہ اس علم کی روشنی میں مجھے زندگی گزارنا ہے، اس علم کی روشنی میں مجھے عمل کرنا ہے، تو آپ کے لیے یہ علم نافع ہوگا۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن کی فضیلت آپ نے پڑھ لی، احادیث میں قرآن کے اندر جمعہ کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے، اس کو آپ نے سمجھ لیا، تو اب آپ کے حق میں یہ علم اور یہ جاننا اس وقت نفع بخش ہوگا جبکہ آپ جمعہ کے فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، جمعہ کے مسائل پر آپ عمل کریں، اور اول وقت میں مسجد میں حاضری دیں، اور جو عبادتیں کرنی ہیں جمعہ کے دن وہ کریں، تو آپ کا یہ جاننا اور یہ علم حاصل کرنا آپ کے لیے نافع ثابت ہوگا۔ زندگی کے تمام شعبوں اور گوشوں میں یہی بات ہے۔ تو معزز حاضرین، ایک ہے نفع بخش علم کا حصول، دوسرے نفع بخش علم پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اخلاص اور للہیت ضروری ہے۔ اخلاص اور للہیت ضروری ہے، یعنی جو بھی ہم نیکی کر رہے ہیں محض اللہ کی رضا کے لیے کریں، آخرت میں انعام پانے کے لیے کریں۔ اخلاص کے سلسلے میں اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے لیے اخلاص کو اختیار کرتے ہوئے۔ تو جو بھی ہم خیر کریں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، یا کہ اس خیر کا انعام آخرت میں پانے کے لیے کریں۔ اخلاص بہت ضروری ہے، ورنہ بڑے بڑے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی ریا کے لیے جان دے دے، اس کی جان اللہ کے پاس بے قیمت ہوگی۔ اگر کوئی آدمی ریا کے لیے قرآن پڑھائے یا کہ تعلیم دے، تو اس کا یہ تعلیم دینا اور قرآن پڑھانا بے قیمت ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی زندگی میں کمایا ہوا سارا مال ریا کی بنیاد پر خرچ کرے، اللہ کی رضا کے لیے نہ خرچ کرے، تو اس کا سارا مال ضائع اور برباد چلا جائے گا۔ تو اخلاص بہت ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کی نظر تمہارے دلوں پر ہے، یعنی تمہارے دلوں کی کیفیت پر ہے کہ تمہارے دلوں میں کتنا تقویٰ پایا جاتا ہے، اخلاص پایا جاتا ہے، تڑپ پائی جاتی ہے، اللہ کی نظر اس پر ہے اور تمہارے اعمال اور کردار پر ہے۔ معزز حاضرین، میں عرض کر رہا
کہا تھا کہ علم نافع حاصل کرنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے، اخلاص کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اخلاق اور کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج کا جو ماحول بنا ہوا ہے، اللہ رحم کرے، بہت سارے لوگ اخلاق کے سلسلے میں شکایت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بہت جلد نکیر کرتے ہیں کہ فلاں بد اخلاق ہے، فلاں بے اخلاق ہے، فلاں کے کیریکٹر لوز ہیں، فلاں بیڈ کیریکٹر ہے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں سننے میں آتی ہیں۔ ہم جب دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم با اخلاق ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ بے شک اکثر لوگ جس سبب سے جنت میں داخل ہوں گے دو اسباب ہیں، ایک اللہ کا تقویٰ ہے اور دوسرے اچھے اخلاق ہیں۔ جنت میں کثیر تعداد تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے داخل ہوگی، اور جنت میں کثیر تعداد اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی وجہ سے داخل ہوگی۔ اور دو سبب سے لوگ جہنم میں کثیر تعداد میں داخل ہوں گے، وہ کیا ہے؟ ایک زبان ہے اور دوسرا شرمگاہ ہے۔ انسان زبان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوگا اگر زبان کا صحیح استعمال نہ کرے، اور شرمگاہ کا اگر صحیح استعمال نہ کرے، زناکاری اور بدکاری اور غلط قسم کے کاموں میں مبتلا ہو جائے تو جہنم رسید ہوگا۔ پانچویں اور آخری بات یہ ہے، اس موقع سے میں آپ کے سامنے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم علم بھی حاصل کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اور عمل بھی کر رہے ہیں، اخلاص کو بھی اپنا رہے ہیں اور اخلاق کو بھی اختیار کر رہے ہیں، لیکن ان تمام باتوں میں ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ ثابت قدمی اور ثبات ضروری ہے۔ اگر ثابت قدمی نہیں رہی، جو کچھ دنوں تک ہماری یہ ثابت قدمی جاری رہی اور پھر آخری مرحلے میں ہم بگڑ گئے، دین سے ہٹ گئے، تو ہمارا سب کچھ لٹ گیا، ہمارا سب کچھ پٹ گیا۔ ثبات قدمی بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی سے خطاب کر کے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ آپ اپنی زبان سے کہیے میں اللہ پر ایمان لایا، میں نے اللہ کی توحید کو مان لیا، پھر اسی توحید اور ایمان پر ثابت قدم رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹ پھیر کرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ قرآن میں اللہ نے دعا سکھائی ہے، اپنے اچھے انسانوں کا تذکرہ کیا ہے، ایمان والے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کی دعا کو اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو پھیر نہ دے، ہمارے دلوں کو پھیر نہ دے، منحرف نہ کر دے۔ ہم اور آپ یہ دعا کرتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، میں بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ 5 باتوں کا اگر ہم اور آپ اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہوگی۔ علم نافع حاصل کریں، عمل صالح کریں، اخلاص کو اختیار کریں، با اخلاق بننے کی کوشش کریں، اور ثابت قدمی کی اللہ سے دعا کریں، اور ہمیشہ ایسی تدبیر کریں کہ دین پر آپ جمے رہیں، ڈٹے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم کہنے والے کو اور سننے والے تمام بھائیوں کو ان باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ہر کار خیر میں حصہ لینے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ جزاک اللہ خیرہ۔ معزز حاضرین، شیخ محترم سے بہت ہی جامع نصیحتیں سماعت فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ العزیز صدارتی خطاب سے قبل دورے میں شرکت کرنے والوں کے لیے اسنادات تقسیم کیے جائیں گے۔ کچھ اسناد اس وقت دیے جائیں گے، اس کے بعد صدارتی خطاب ہوگا، بقیہ اسناد بعد نماز مغرب دیے جائیں گے۔ میں شہری امیر مولانا عبدالرحمن فاروقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے دست مبارک سے اسناد تقسیم کریں۔ امام الحق اکرم الحق حافظ بابا نگر، ان کو دینا۔ عرفان محمد ناظم الدین خادرباغ، فصیح احمد رشید احمد ٹولی چوکی، حبیب عمری وحید الدین کوہیر،
फहीम सलफी शरीफ अहमद, अयाज अब्बास मोहम्मद अब्बास, बशीर अहमद शब्बीर अहमद, कंटिन्यू योर स्टडीज। बशीर शेख महबूब जिबी नटला, बशीर अहमद, मोहम्मद अहमद अली मोहम्मद मसूद अली शाहीन नगर, आदिल हसन अमीन हसन, मोहम्मद मिसबाह अली मोहम्मद यूसुफ अली, मोहम्मद इलियास मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद मिसबाह, हाँ हाथ मिला, एक मिनट, इनायत आदिल खान इनायत अली खान, आमिर अब्बास मोहम्मद अब्बास, कंटिन्यू योर स्टडीज। मोहम्मद अब्दुल करीम मोहम्मद अब्दुल हकीम। इसके बाद मैं सूबाई अमीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वह असनाद तकसीम करें। महमूद खान महबूब खान अब्दुल करीम से, अकबर खान सलीम खान, इरशाद अतहर हुसैन टोली चौकी, मुझे ले लो बोले जी वो नहीं है, उन्होंने नहीं है, मुझे ले लो बोले। हुसैन खान अमीर खान अंबरपेट, अवैस मोहम्मद अशरफ जिबी मेटला, ख्वाजा खान वहीदुद्दीन खान गोलकुंडा, अयूब अब्दुल सत्तार, मोहम्मद मुआइन मोहम्मद बाबू मियाँ श्रीनिवास नगर, मोहम्मद मुआइन मोहम्मद बाबू मियाँ श्रीनिवास नगर, अब्दुल रज़ाक अब्दुल मन्नान एसी गार्ड, ये हमारा साली का बच्चा है। अब्दुल हमीद मोहम्मद सलीम हैदराबाद, अब्दुल हमीद मोहम्मद सलीम, मोहम्मद अब्दुल मलिक मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हमीद खान अब्दुल रशीद खान टोली चौकी, अब्दुल हमीद खान अब्दुल रशीद खान टोली चौकी, मोहम्मद अली उमरी मोहम्मद अब्दुल रहमान तारबन, अब्दुल अजीम शमीम लिंगमपल्ली, मोहम्मद बलीगुद्दीन सईद मोहम्मद जहीरुद्दीन मेहदीपट्टनम, मोहम्मद मुआइन मोहम्मद बाबू मियाँ ले लेना है, डबल मोहम्मद आरिफ मोहम्मद जमा मक्ता, मोहम्मद बिलाल मोहम्मद सलीम। अब मैं
फजीलत शेख ताहा सईद खालिद मदनी हफीज़ुल्लाह से गुजारिश करूँगा कि वो अपने दस्ते मुबारक से असनाद तकसीम फरमाएं। मोहम्मद फाजिल अब्दुल फ़हीम, अंसर शेख टोली चौकी, इबादुर रहमान नेमतुल्लाह, मोहम्मद इलियास मोहम्मद इदरीस चंचलगुड़ा, अब्दुल सबूर मोहम्मद असगर अली तारबन, मोहम्मद इम्तियाज मोहम्मद गुलाम रसूल तारबन, अब्दुल अजीज अब्दुल रहमान सिकंदराबाद, मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद सईद अहमद जिरीमटला, अब्दुल अलीम मोहम्मद मोइनुद्दीन सईदाबाद, अब्दुल अलीम मोहम्मद मोइनुद्दीन सईदाबाद, अब्दुल रहमान मोहम्मद हसन अल क़ासिमी टोली चौकी, अब्दुल राफी अब्दुल माजिद फुलबाग, मोहम्मद रजीउद्दीन मोहम्मद सफीउद्दीन, मोहम्मद उमर मोहम्मद इदरीस चंचलगुड़ा, अब्दुल खालिक लंगर हाउस, नाफे अब्दुल खालिक लंगर हाउस, शायद नाम सही कराना है, वालिद का नाम आया, उनका नाम दिया उसमें। लोगों शेख कर सैयद शाह हमजा हुसैनी, सैयद शाह अलीमुल्लाह हुसैनी मुगलपुरा, शेख उस्मान शेख महमूद, वो दीजिए, शेख उस्मान शेख महमूद तारबन, उसामा लाइक मोहम्मद लाइक मेहदी बरनम, नासिर हुसैन अब्दुल रज़ाक मुशीराबाद, सैयद रियाज सैयद हुसैन काचीगुड़ा, मुजम्मिल माजिद अब्दुल मजीद टोली चौकी, मोहम्मद वासिफ मोहम्मद अब्दुल समद, क्या नाम वासिफ, मोहम्मद याया मोहम्मद इसहाक, रशीद बाबू खान जुरीमटला, सैयद शाह हुसैन सैयद अनवर हुसैन टोली चौकी, अब इसके बाद मैं नायब अमीर मौलाना सैयद आसिफ उमरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो असना तकसीम करें। शेख याकूब शेख अफजल, मोहम्मद तस्लीम मोहम्मद यासीन, मोहम्मद तस्लीम मोहम्मद यासीन, मोहम्मद यूसुफ अहमद मोहम्मद साबिर अहमद, सैयद फारूक हुसैन सैयद लियाकत हुसैन, मोहम्मद जकरिया मोहम्मद इसाक चंचलगुड़ा,
सैयद आजम सैयद अनवर हुसैन टोली चौकी, मोहम्मद नूरुद्दीन मोहम्मद जमीलुद्दीन मुरादनगर, सैयद तला सैयद रहमतुल्लाह हुसैनी, वक्त की तंगी के बायस इंशाअल्लाह सदारी की खिताब भी बाकी है, बाद नमाज मगरिब बकिया असनाद दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तावीला। टाइम इतना ही रह गया, 40 मोहतरम मौलाना ताहा सईद साहब हफीज़हुल्लाह अल मदनी, वो अजीज़ुल क़दर मौलाना अब्दुल रहीम साहब मक्की अमीर जमियत अहले हदीस तेलंगाना, वो मौलाना आसिफ उमरी साहब और वो मौलाना शफीक आलम साहब नाज़िम उमूमी शहरी जमियत, वो मौलाना अब्दुल राफ़ी साहब सिद्दीकी मुतमद जामे दारुल फुरक़ान, वो काबिल सद क़दर नौजवानों, तालिब इल्मों और बरादरान इस्लाम, इस मौके पर मेरा जहन इस आयत की तरफ ही मुंतकिल हुआ जो अभी अभी मैं आपके सामने तिलावत किया। हमको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि हम किसकी इताअत करना है, किसकी बंदगी करना है। ये आयत के ताल्लुक से मैं अपना ही एक वाक़या बयान करूँगा। 1963 की बात है कि मैं अगरचे के सल्फ़ी घराने में पैदा हुआ, मेरे वालिदैन मेरे आबा व अजदाद सल्फ़ी ही थे, लेकिन मैं ये समझने की मेरे में जुस्तजू थी, एक बालफाज दीगर ये इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी थी कि सल्फ़ी मतलब है क्या, हकीकी इस्लाम क्या है। और सभी दावा करते हैं कि हम कुरान और हदीस पर अमल करने वाले हैं, हमारी दावत कुरान और हदीस की है। तो ये आयत के ताल्लुक से एक रिसाले में मजमून पढ़ा, इस्लाम का नजरिए हाकिमियत। खैर वो तमाम तफसीलात को जाने दीजिए, मुख्तसर तौर पर आपके सामने अर्ज करना है। तो वो मजमून निगार ने ये कहा कि देखो इस आयत के अंदर अतीऊ का लफ्ज़ अल्लाह से पहले है, अतीऊ का लफ्ज़ रसूल से पहले है, उलिल अम्र से पहले सिर्फ वाव है। इसका मतलब ये हुआ बंदगी, इताअत, फरमाबरदारी अल्लाह ताला की, इताअत, इत्तिबा, पैरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अमीर की इताअत मशरूत है क्योंकि वहाँ अतीऊ का लफ्ज़ नहीं आया, उनसे गलती हो सकती है। और इसीलिए फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, ये फरमाया गया कि अगर तनाज़ा पैदा हो जाए तुम्हारे में और अमीर में तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ रुजू करो। और ईमान का वास्ता दिया जा रहा है कि अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है और आखिरत पर है तो ये तर्ज अमल और तुम्हारा दुनिया में भी बहुत अच्छा होगा और आखिरत में भी बहुत अच्छा साबित होगा। तो उन्होंने मजमून निगार ने यह भी कहा कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक किताब इलामुल मौक़िईन में इस आयत को बयान करके बहुत अच्छा डिस्कस किए हैं। तो मैं वो किताब भी ख़रीदा और उसको जो है पढ़ा, तो जब मुझे मालूम हुआ कि हकीकत में बंदगी, फरमाबरदारी, इताअत और नाफरमानियों से बचना ये अल्लाह के सिलसिले में है और इताअत इत्तिबा पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब एक सवाल पैदा होता, देखिए अजीज नौजवानों, आप दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त इस्लाम की दावत देना मसलक कहकर नहीं, अपन दावत नहीं देना, ये हकीकी इस्लाम है। ये जो सल्फ़ी मसलक क्या है, कोई अलहदा मसलक नहीं है, कोई अलहदा जमात नहीं है, कोई फ़िरक़ा नहीं है, बल्कि सही इस्लाम की तरफ दावत दी जाती है।
इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। वो मय्यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। इस्लाम के अलावा कोई और तर्ज अमल अख्तियार किया जाएगा तो काबिल कबूल नहीं होगा और वो खसारे में होगा। तो देखिए जनाब, अब इस्लाम क्या है? इस्लाम देखिए, अब मैं आपके सामने और दलाइल के साथ ये बात रखता हूँ मैं, वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इत्तिबा पैरवी क्यों की जाए? एक सवाल है, क्या अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को हम मेयारे इख्तिदा नहीं बना सकते जबकि उनको जन्नत की खुशखबरी दी गई? क्या हज़रत उमर को हम मेयारे इख्तिदा खराब नहीं दे सकते जबकि उनको भी जमीन पर जन्नत की खुशखबरी दी गई? नहीं। देखिए क्यों? रसूल की जो हैसियत होती है वो साहिब वही होते हैं। अगर उनसे कुछ भूल चूक हो रही है, कुछ गलती हो रही है, वही उनको संभाला दे देती है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के खाने के सिलसिले में फरमाया, मैं शहद नहीं खाऊंगा। अब तफसीलात है, बैकग्राउंड है, पते मंदर है। सूरह तहरीम नाज़िल हुआ, अल्लाह फरमाया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमारी हलाल की हुई चीज़ों को अपनी बीवियों की खुशनुदी की खबर हराम करेंगे? देखिए वही आ गई, अब करेक्शन हो गया। अबू बकर पर वही नहीं आती, रज़ियल्लाहु अन्हु पर, हज़रत उमर पर वही नहीं आती। इसलिए मेयारे इख्तिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखिए ये बात। जैसा कि हदीस की हुज्जियत पर अब बयान हुआ, अभी हमारे मौलाना ने बहुत ही बसीरत अफरोज अंदाज से आपके सामने बातें रखी। ये हदीस की भी हुज्जियत है, वही की पैरवी करते हैं और दूसरे गलती अगर करते हैं तो उन पर वही नहीं आती। इसलिए रसूल की पैरवी करना। अच्छा, रसूल खुद भी ईमान लाते हैं, आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, मगर हमारे ईमान में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान में वो ज़मीन आसमान का फर्क होता है। वो इल्मुल यकीन, हक़्क़ुल यकीन, ऐनुल यकीन, ये तीनों मराहिल से गुजरे हुए होते हैं। हमारे दो ही मराहिल है, इल्मुल यकीन और हक़्क़ुल यकीन, ऐनुल यकीन नहीं। अलबत्ता कायनात में इसके निशानियाँ हम देखकर हम यकीन कर सकते हैं कि ये अल्लाह है और ये तौहीद रिसालत आखिरत का मामला हक है। तो मगर वो तीनों मराहिल से गुजरे हुए होते हैं, इसलिए रसूल ही की पैरवी। अब आप एक बात समझ सकते हैं, जब हम मेयारे इख्तिदा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं बना सकते और दूसरे साहबा को नहीं बना सकते, तो फिर इमाम को कैसा बना सकते? नहीं बना सकते। मगर इसमें शिद्दत नहीं बरतना, अपने समझने के लिए मैं एक बात कह रहा हूँ आप लोग। और एक बात रखिए कि 1980 की बात है कि हम रहमानिया आइडियल स्कूल में थे। एक मदीना यूनिवर्सिटी के अरब प्रोफेसर आए थे और मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी उनके साथ थे और उनकी अरबी तकरीर का तर्जुमा कर रहे थे। तो उन्होंने जो बयान किया, तौहीद में कभी पहली मरतबा बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा। उन्होंने तौहीद की 4 किस्में बतलाए। तौहीद क्या है ये भी आप पहले समझिए। तौहीद रुबूबियत, ये अल्लाह के अफ़ाल से मुताल्लिक़ है, हमारे अफ़ाल से नहीं, अल्लाह के अफ़ाल से मुताल्लिक़। तौहीद इबादत या उसको तौहीद उलूहियत भी कहते हैं, ये हमारे अफ़ाल से मुताल्लिक़। दुआ करना, गिड़गिड़ाना, मानना, रुकू करना, सिजदा करना, मदद तलब करना, रहम की दरख्वास्त करना, बीमारियों से शफा पाने के लिए दरख्वास्त करना, ये सब हमारे अमाल है, ये अल्लाह से करना, ये तौहीद उलूहियत है। और तौहीद अस्मा और सिफ़ात, तो जो है अल्लाह के अस्मा और सिफ़ात जैसा कि कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं, उस हद तक समझने की कोशिश करना। देखिए एक बात याद रखिए कि हम अपनी ज़ात का इदराक और एहसास पूरी तरीके से नहीं कर सकते, तो अल्लाह की ज़ात का इदराक एहसास कैसा कर सकते हैं? हाँ, जितना कुरान में सिफ़ात बतलाए गए, उसके ज़ाती सिफ़ात, उसके दीगर सिफ़ात, इख्तियारात क्या है, बराबर उस पर जो है हमारा ईमान होना, उसका मुताला होना, उसके बारे में इंशराह सदर हासिल करना। चौथी किस्म जो है किताबों के अंदर 3 ही आते हैं। वो हदीस जो वो प्रोफेसर थे मदीना यूनिवर्सिटी के, उन्होंने चौथी किस्म ये बताया, तौहीद इत्तिबा। तौहीद इत्तिबा को बयान करते हुए उन्होंने कुरान मजीद की ये आयत तिलावत के लिए सूरह निसा की, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजीदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा खज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा।
ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके परवरदिगार की कसम, ये लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने तमाम मामलात में आपको फैसला करने वाला तस्लीम ना करें, और आप जो फैसला करें उसको बिला तर्जीह दिल कबूल ना कर ले, तस्लीम ना कर ले। लेकिन ये ईमान वाले ही नहीं हो सकते। तौहीद इत्तिबा है, और तौहीद के ताल्लुक से ये भी समझिए, तौहीद एक निज़ाम ज़िंदगी है। आप एक मखसूस मरासिम के मजमे का नाम इस्लाम मत दीजिए, बल्कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, एक तहरीक है, एक नोबल मिशन है, और एक ये इस्लाम जो है अजीम जद्दोजहद का मुतालबा करता है। एक तहरीक, मिशन, निज़ाम ज़िंदगी है, उसको लेके आगे बढ़ना है, उसको गालिब भी करना है। नमाज पढ़ लिए, रोज़ा रख लिए, हज कर लिए, ज़कात दे लिए, कुछ हलाल हराम की तमीज़ कर लिए, मैं भी परहेज़गार मुत्तक़ी, मैं भी मुसलमान नहीं हो सकती। बहुत बड़े वसी तकाज़े है। एक निज़ाम अक़ीदे तौहीद पर तश्कील पाने वाला जो है एक निज़ाम ज़िंदगी, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, निज़ाम माशरत है, निज़ाम मईशत है, निज़ाम सियासियात है, निज़ाम मामलात है, निज़ाम अखलाकियात है, निज़ाम तहज़ीब व तमद्दुन है। अलगरज़ तमाम ज़िंदगी के शोबेजात में आदाब बतलाए गए, आदाब इयादत बतलाए गए, आदाब गुफ्तगू बतलाए गए हैं, आदाब मजलिस बताए, आदाब सलाम, ताल्लुकात वगैरह, रास्ते का हक बढ़कर अलगरज़ अब मैं नहीं कह सकता, तमाम चीज़ें बताई गई हैं। तो एक तहरीक है, तहरीक के अलमबरदार है। इस्लाम क्या है? एक जो है उसको गालिब करना है। इस्लाम एक दूसरे अदियान के दरमियान दब कर, सिमट कर, सुकड़ कर रहने के लिए नाजिल नहीं फरमाया। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। वही अल्लाह ताला है जिसने हिदायत और दीन हक़ देकर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया ताकि तमाम अदियान बातिला पर इस्लाम को गालिब कर दिया जाए, अगरचे के मुशरिकीन को कितना ही नागवार गुजरे। तो मुशरिकीन को और काफिरीन को, मुखालिफीन हक़ को नागवार गुजरेगा, और ये दिन गालिब है और इंशाअल्लाह गालिब रहेगा। दुनिया का कोई सिस्टम ऑफ लाइफ ऐसा नहीं है जो हमको किसी जिंदगी के तमाम शोबेजात में हुकूक अल्लाह, हुकूकुल इबाद, निज़ाम अखलाकियात और निज़ाम खिदमत खल्क़ वगैरह, निज़ाम सियासत वगैरह में हमारी रहनुमाई और रहबरी करता हो सिवाय इस्लाम के। ये बात याद रखिए, एक तहरीक है। तो ये दीन को जो है गालिब होने के लिए तमाम अदियान बातिला है। एहसास से बरतरी रखिए और मुदाफ़ियाना तर्जुमा इख्तियार मत कीजिए, इक़दामी पोजीशन में आइए, बल्कि इक़दाम करते हुए जो है इस्लाम की दावत को जो है पेश कीजिए। मरूब हैसियत से नहीं, असरअंदाज होने की हैसियत से आगे बढ़िए, इस्लाम की दावत को जो है पेश कीजिए। और एक बात और आखिर में मैं ये भी बातें अर्ज करूँगा, इसकी तरफ हमारे अजीज़ुल क़दर मौलाना मक्की साहब भी आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाए। वो ये देखिए, जब भगवान अब इल्म हासिल करते हैं तो एक नफ्सियाती तौर पर एक एहसास होता कि अरे हमको ये मालूमात हो रहे हैं, ये मालूम। कभी भी ये एहसास नहीं करना कि हमको बहुत कुछ मालूमात हो गए। जो मालूमात आपको हासिल हुए हैं वो बहुत कम है उसके मुकाबले में जो अभी आपको मालूमात हासिल करना है। एक नापायदा किनार समंदर है कुरान और हदीस, समझे। अगर एक आप होता मारेंगे तो एक गहराई के बाद दूसरी गहराई, दूसरी और तीसरी गहराई, आपको आप गहराई तक पूरे तक पहुंच ही नहीं सकते। हाँ, कुंडे के अंदर स्टेगनेंट पूल में, नाले में, नदी में जाके तीर के मट्टी लगे रहे, जाके गहराई पे जाके मट्टी ला लिया, वो बोल सकते हैं। समंदर में आप नहीं कर सकते ऐसा। इसलिए उलमा इकराम जो क्या करते हैं, कभी भी जो है गुरूर इल्म का शिकार नहीं होते, बल्कि वो बहरे ज़खार में उनकी गोताज़नी जारी होती है। उनको एहसास होता है कि भाई अरे बहुत कुछ हासिल करना है। और दूसरी बात यह है कि कभी भी जो है अपने आप को जो है नेक ख्याल नहीं करना। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है। क्या फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा। अपने आप को पाक मत ठहराओ, अल्लाह को इल्म है कौन परहेज़गार खैर मुत्तक़ी है। बल्कि ये बात बहुत अच्छी है कि हम अपने आप को जो है इंतहाई गुनाहगार, हक़ीर, पुर तक़सीर समझे और दुनिया हमारी तारीफ करे। और ये बात इंतहाई बुरी है कि हम अपने आप को अच्छा समझे, सारी दुनिया बोले और बड़ा जाहिल है, बेवकूफ़ है ये तो। ऐसी बात नहीं होना।
हम अपने आप के बारे में राय ऐसी रखना, हकीकतन है भी हम बहुत गुनाहगार, क्या हक अदा कर सक रहे हैं बंदगी का, हम क्या हक अदा कर सकते हैं, तो बहुत हम हमेशा। और जब कभी आप नेकी करें, आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीम कारनामा अंजाम दिए, सारी आलम इंसानियत की तारीख आप सामने रखो, सब में जबरदस्त कारनामा, अच्छी द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट परफॉर्म बाई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या है? दीन को गालिब कर। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, जब अल्लाह फरमाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह की मदद और फतह आ जाएंगी तो आप देखेंगे लोग बटालियन दर बटालियन, गौल दर गौल वो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। तो अब आपका काम क्या है? आपका काम ये करना नहीं है कि जब जलसा कर दिए सड़क के ऊपर मैदान पे एतराफ़े खिदमात फिला सिक्कों में तोड़ रहे हैं, फूला पिना रहे हैं, गारलैंडिंग कर रहे हैं, ये सब बेकार बात है। ये सब हमारे भाइयों जो सियासी ऑर्गेनाइजेशन जो इसका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इस्लाम से इसका दूर का भी ताल्लुक नहीं। इससे आप सख्त बेजारगी का इजहार करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या कह रहा है अल्लाह ताला? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आप अल्लाह की पाकी बयान कीजिए, अल्लाह की हम्द तना कीजिए और अपनी भूल चूक की माफी चाहिए, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। हम अगर जो है फर्क चीजें ये बहुत अच्छा जो है क्या है, हमारे सेल फोन है, छोटे बच्चे को दे दिए, यहाँ से वहां रख दो तो गिरा देंगे, क्या करते भाई या बाप या कोई भी रिश्तेदार क्या करते, नीचे खा कर रखते उसके, वहां ले जाकर रखते, वो बच्चा ऐसा खुश होता है कि आई ही हैज डन दिस वर्क, जैसा कि वो एक काम को किया है। लेकिन हकीकत में बड़े भाई का हाथ था, बाप का हाथ था, माँ का हाथ था, बड़ी बहन का हाथ था। उसी तरह से हम जो भी नेकी करते हैं उसमें अल्लाह की तौफीक, हिदायत, मदद, इनायत, हिमायत शामिल हाल होती है। इसलिए जो भी नेकी करे हम बना सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिका अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। अल्लाह ताला तेरी ज़ात पाक है और तेरी ज़ात सलावारे हमदो सना है, हम लोग गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। बस मैं बात के साथ ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको दीन के इनसे जो है मालामाल फरमा दे और दीन की खिदमत के लिए हमको मुंतखब फरमा दे, इसीलिए जिए और इसी पर हमारा खातिमा हो। रब्बना तक़ब्बल दुआ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।